اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ہماری بحث چل رہی ہے والدین کے ذمہ اولاد کے کیا حقوق ہیں، والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے 3 اصطلاح ہیں۔ پہلی اصطلاح یہ ہے کہ بچے کی دیکھ بھال کرنا، بچوں کی نگہداشت کرنا، بچوں کی کیئر کرنا، جس کو ہم عربک میں اور فقہ کی اصطلاح میں رعایت کہتے ہیں۔ دوسری جو اصطلاح ہم نے آپ کے سامنے اور جو دوسری ٹرم ہم نے رکھی تھی وہ ہے تعلیم، اور تیسری جو ہے وہ جو اصطلاح آپ کے سامنے پیش کی تھی وہ ہے تربیت۔ سب سے پہلی جو اصطلاح ہے بچوں کی دیکھ بھال کرنا کا حق کس کو حاصل ہے، بچوں کی نگہداشت کرنا، کیئر کرنا، اس کی ہم جو ہے وہ تفصیل بیان کر چکے ہیں۔ آج اسی کے ذیل میں جو ہے وہ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر اولاد جو ہے وہ ضرورت مند ہو اور اولاد محتاج ہو نان و نفقہ کی، تو کیا والدین کے اوپر نان و نفقہ اولاد کا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اولاد ضرورت مند ہے تو اس صورت میں اولاد کا نان و نفقہ والد کے اوپر واجب ہے، یعنی والد کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے اولاد کا نان و نفقہ جو حیات انسانی جن چیزوں کے اوپر موقوف ہے، وسائل حیات انسانی مہیا کرنا والد کے اوپر واجب ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آج ہم دوسری اصطلاح میں داخل ہوتے ہیں، وہ ہے تعلیم۔ تعلیم کی ہم نے ڈیفینیشن آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ نقل المعلومات من انسان الی انسان آخر، کہ ایک انسان کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہے، فرض کریں کوئی پروفیسر ہے، کوئی ٹیچر ہے، وہ اپنے پاس جو معلومات کا ذخیرہ ہے وہ منتقل کرتا ہے، نقل کرتا ہے اپنے تلامذہ کی طرف، اپنے سٹوڈنٹوں کی طرف۔ اسے کہتے ہیں تعلیم دینا۔ تو آج کا سوال یہ ہے اسی تعلیم کے ریلیٹڈ کہ کیا باپ پر اپنی اولاد کو تعلیم دلانا، دینی تعلیم دلانا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، اور کس حد تک جو ہے وہ دینی معارف اور جو ہے وہ عقائد کی جو ہے وہ تعلیم دینا اور فروعات کی تعلیم دینا کس حد تک جو ہے وہ والد کے اوپر واجب ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اتنی مقدار میں تعلیم دلانا اولاد کو واجب ہے کہ جس پر بچے کا نیک ہونا اور دیندار ہونا موقوف ہو، تاکہ بچہ خط مستقیم کے اوپر رہے، تاکہ بچہ خط اہل بیت کے اوپر رہے، تاکہ بچہ حقیقت کے ساتھ متمسک رہے۔ لہٰذا اس مقدار تک بچے کو جو ہے وہ دینی معارف، عقائد کی تعلیم، فروعات کی تعلیم دینا ضروری ہے۔ فار ایگزامپل عقائد کی جو تعلیم ہے، اصول دین کی جو تعلیم ہے، یہ اس حد تک دینا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے معاشرے میں بہت زیادہ انحراف اور جو ہے برائیاں آ چکی ہیں، لہٰذا ہر جو ہے وہ چیزوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، لہٰذا بچے کو صحیح معنی میں توحید کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے کہ توحید اہل بیت کے نزدیک کیا ہے۔ اور تو آج کل بچے جو ہیں وہ ملحد ہوتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ یونیورسٹیوں میں اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے
تو لہٰذا بچے کو توحید صحیح معنی میں اسے علم ہونا چاہیے، اور اسی طرح بچے کو عدل کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے کہ ہم شیعہ امامیہ جو ہے وہ عدل کے کیوں قائل ہیں اور اس کے حقیقی کیا معنی ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ نبوت یا امامت کا جو ہمارا عقیدہ ہے شیعہ اثنا عشری مذہب کے نزدیک اور مذہب حقہ کے نزدیک، اس کے کیا نبوت کے کیا میننگ ہیں، امامت کے کیا میننگ ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ قیامت کے حوالے سے کہ ہم نے ایک دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پہنچنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بچوں کو اس حد تک تعلیم دینا ضروری ہے تاکہ وہ آج کل کے معاشرے میں سروائیو کر سکیں، تاکہ وہ انحراف سے بچ سکیں، تاکہ وہ خط مستقیم کے اوپر باقی رہیں، تاکہ وہ اہل بیت کے مذہب کے ساتھ حقیقی طور پر متمسک رہیں۔ لہٰذا جو ہے اس حد تک عقائد کی تعلیم دینا ضروری ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ فروعات کی بھی تعلیم دینا اس حد تک ضروری ہے، مثلا واجبات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، طہارت و نجاست ہے، ان کے بھی جو مسائل ہیں، نماز روزہ کے مسائل ہیں، خمس کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، ان کے بھی اس حد تک تعلیم دینا ضروری ہے کہ جو مسائل روزانہ کے طور پر پیش آ سکتے ہیں، جو روزمرہ مسائل پیش آ سکتے ہیں، ان کی تعلیم دینا واجب ہے۔ فار ایگزامپل جو ہے وہ نماز میں فاتحہ اور سورہ جو ہے وہ صحیح تجوید کے ساتھ اور اس کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے، یہ اپنے بچوں کو تعلیم دلانا ضروری ہے، اور اسی طرح نجاست طہارت کے مسائل ہیں تو اس حوالے سے بھی بچوں کو تعلیم دلانا ضروری ہے، اور اسی طرح جو ہے خمس کے بارے میں بھی تعلیم دلانا ضروری ہے۔ بعض دفعہ جو ہے وہ مومنین کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو کافی ایج گزر چکی ہوتی ہے مومنین کی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو خمس کی طرف متوجہ ہی نہیں تھے، آغا صاحب آپ نے متوجہ کیا ہے۔ تو ہمیں جو ہے بچپن سے ہی بچوں کو متوجہ کرنا ہے کہ خمس نامی ایک چیز ہے جو واجب ہے، امام اور غریب سادات کا حق ہے جو ہم نے اپنے اموال میں ادا کرنا ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ فروعات کی بھی تعلیم اس حد تک ضروری ہے کہ جس سے جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ حقیقی طور پر خط اہل بیت اور مذہب اہل بیت کے ساتھ حقیقی معنوں میں متمسک رہے۔ لہٰذا اصول دین کی بھی تعلیم اور فروع دین کی بھی تعلیم اس حد تک جو ہے وہ دینا ضروری ہے کہ جس سے بچہ جو ہے وہ انحراف سے بچ جائے اور خط مستقیم کے اوپر باقی رہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسری اصطلاح جو ہم نے بیان کی تھی وہ ہے تربیت۔ تو تربیت کی جو ہے وہ ڈیفینیشن میں آپ کے سامنے ذکر کر بھی چکا ہوں۔ تربیت کے میننگ اور مطلب یہ ہے بچے کے اندر جو صلاحیات موجود ہیں، بچے کے اندر جو خداداد صلاحیات موجود ہیں، جو بچے کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات دی ہیں، ان خصوصیات کے اندر نکھار لے کر آنا، ان کو مزید ڈیویلپ کرنا، ان کو مزید پالش کرنا، یہ جو ہے وہ تربیت کا مین عنصر ہے۔ مثلا جو ہے وہ ایک بچہ ہے جو انجینئرنگ میں بہت زیادہ آگے جا سکتا ہے، تو لہٰذا والدین کو چاہیے کہ وہ بچے کو ٹائم دیں، بچے کو قریب سے دیکھیں کہ ہمارا بچہ کس فیلڈ میں آگے جا سکتا ہے، کیا وہ انجینئرنگ کی فیلڈ میں آگے جا سکتا ہے، کیا وہ پینٹنگ کی فیلڈ میں آگے جا سکتا ہے، کیا وہ میڈیکل کی فیلڈ میں آگے جا سکتا ہے، یا اس کا جو ہے وہ ذہن بزنس میں زیادہ چلتا ہے۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ تربیت جو ہے وہ ٹائم لیتی ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ کسی اور کے ثوابدید کے اوپر چھوڑ دیں گے، لیکن آپ نے اگر اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنی ہے اور جو استعدادات اور جو صلاحیات اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے بچے کو دی ہیں، اس میں اگر آپ نے نکھار لے کر آنا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچے کو ٹائم دیں
اور جو ہے وہ جب آپ بچے کو ٹائم دیں گے، اس کے ساتھ رہیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے بچے کے اندر کیا کیا صلاحیات ہیں۔ لہٰذا ان صلاحیات میں نکھار لانے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اگر بچہ جو ہے وہ ایجادات میں اس کا ذہن چلتا ہے، نئی نئی ایجادات میں اس کا ذہن چلتا ہے، تو آج کل مسلمانوں کو نئی ایجادات کی بہت اشد ضرورت ہے۔ لہٰذا آپ اپنے بچے کو اس فیلڈ میں لے آئیں۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے اوپر جو ہے اپنے فیصلے نہ ٹھوس دیا کریں کہ آپ نے حتماً جو ہے وہ میڈیکل میں جانا ہے، اگرچہ اس کا ذہن جو ہے وہ بزنس میں زیادہ چلتا ہے، اور آپ نے حتماً جو ہے وہ انجینئرنگ میں جانا ہے، اگرچہ اس کا ذہن جو ہے وہ میڈیکل میں زیادہ چلتا ہے۔ لہٰذا بچے کو قریب سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیات اس بچے کو دی ہیں، ان صلاحیات میں مزید محنت کریں تاکہ جو ہے وہ بچے کو میں مزید نکھار آئے اور مزید وہ ایجادات کرے۔ آج کل کے دور میں جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نئی ایجادات کی اشد ضرورت ہے۔ لہٰذا تربیت میں جو ہے وہ مین چیز، پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو ٹائم دیں۔ اور اس کے بعد جو دوسرا عنصر ہے تربیت میں جو مور امپارٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ بچے کی اخلاقیات اور ایتھکس کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ بچے کے اندر ایسی صفات اور ایسی عادات والدین ڈیویلپ کریں کہ جو ہے وہ صفات حسنہ کو ڈیویلپ کریں اور بری صفات سے، بری عادات سے جو ہے وہ بچوں کو بچائیں۔ فار ایگزامپل جو ہے وہ امانت ہے جو ہمارے معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہے کہ ہم امین ہوں، جو ہے وہ جیسے سید الرسل امین تھے، امانت ان کی جو ہے وہ مشہور تھی، اسی طرح ہم جو ہے وہ سید الرسل کی ہم نے پیروی کرنی ہے، تو ہمیں سب سے زیادہ جو ہے مسلمانوں کو امین ہونا چاہیے۔ اور یہ جو امانت کا مفہوم ہے یہ بہت بڑا وسیع مفہوم ہے۔ ہم اپنی ذات کے ساتھ جو ہے وہ امین ہوں، ہم اپنی ذات کے ساتھ ہی خائن ہیں، ہم اپنی ذات کے ساتھ ہی امین نہیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ہمارا ظاہر کچھ اور ہے اور ہمارا باطن کچھ اور ہے، اور یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ بھی امین نہیں ہیں، ہم اپنی اولاد کے ساتھ بھی امین نہیں ہیں، کیونکہ ہم جو ہے یہ اولاد ہمارے پاس امانت ہے، اور اگر ہم ان کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو یہ بھی امانت میں خیانت ہوگی۔ اسی طرح یہ جو فضا ہے ہمارے پاس، اس کو ہم آلودہ کر رہے ہیں، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ہم اپنی جاب کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوتے، جہاں پر بھی ہم جاب کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہم امین نہیں ہوتے، وہاں پر بھی ہم جو ہے وہ خیانت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر میں امانت اور امین ہونے کے اوپر بولتا جاؤں تو یہ مفہوم بہت وسیع ہے، میں اس کو یہاں پر ہی کلوز کر رہا ہوں کہ نہ ہم اپنی ذات کے ساتھ امین ہیں، نہ ہم اس معاشرے کے ساتھ امین ہیں، نہ ہم جو ہے وہ اپنی جاب کے ساتھ اور اپنے کام کے ساتھ امین ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ ہم باقی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ امانت کو ادا کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں میں یہ امانت والی جو ہے وہ صفت حسنہ کو ڈیویلپ کریں کہ ہمارے بچے امین ہوں تمام چیزوں میں، تمام کاموں میں، پڑھائی میں، اپنی جاب میں، اپنے جو ہے وہ حقوق ادا کرنے میں، تمام چیزوں میں بچے ہمارے امین ہوں۔ اسی طرح جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنے بچوں میں صفات حسنہ کو ڈیویلپ کریں اور جو بری صفات ہیں ان سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ فرض کریں غیبت ہے، غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، بعض روایات میں وارد ہے، تو غیبت تو ہم جنس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، والدین بھی بیٹھ کر جو ہے خواتین ہی بیٹھ کر غیبت اور گلے اور شکوے ہو رہے ہوتے ہیں،
تو غیبت جو ہے اس سے بچائیں اپنے بچوں کو، اور جو ہے ہم عملی طور پر جو ہے وہ بچوں کے سامنے بیٹھ کر جب غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو ایٹومیٹیکلی بچہ جو ہے ان چیزوں کو سیکھ رہا ہوتا ہے۔ بچہ اگرچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوا تھا، اس میں یہ گلا شکوہ اور غیبت والے عناصر نہیں تھے، یہ ہم نے پیدا کیے ہیں، یا اس نے گھر سے سیکھے ہیں یا اس نے معاشرے سے سیکھے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ حسد ہے، جیلسی ہے۔ بچہ جب پیدا ہوا تھا تو اس کے اندر یہ جیلسی اور یہ چیزیں نہیں تھیں، بعد میں جو ہے ہم نے ڈیویلپ کی۔ کبھی جو ہے وہ پھوپھو کے ساتھ جو ہے گھر میں والدہ بیٹھ کر جیلسی کر رہی ہے، کبھی جو ہے وہ کسی کے ساتھ جیلسی ہو رہی ہے، تو اس جیلسی کے نتیجے میں وہ بچہ سامنے بیٹھ کر حسد اور جیلسی دیکھ رہا ہے اور سیکھ رہا ہے اپنے گھر سے اور معاشرے سے۔ لہٰذا جو ہے ان چیزوں سے ہم نے بچانا ہے۔ اسی طرح جھوٹ ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، تو اس سے بھی ہم نے بچوں کو بچانا ہے۔ لہٰذا میں جو ہے وہ اس کو کلوز کرتے ہوئے یہاں پہ کہوں گا کہ ہم نے جو ہے وہ تربیت میں جو دوسرا مین عنصر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں میں صفات حسنہ، اچھی صفات، اچھی عادات کو ڈیویلپ کرنا ہے اور بری عادات سے بچوں کو بچانا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا عنصر جو ہے وہ تربیت میں جو مہم ہے، میں جلدی جو ہے وہ گزر رہا ہوں۔ جو تیسرا عنصر جو ہے جو مہم ہے بچے میں، وہ یہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ معاشرے میں عجیب برائیاں آ گئی ہیں، ادب تو بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ابھی وہ بچے مؤدب رہے ہی نہیں ہیں کہ جیسے پہلے جو ہے وہ معاشرے میں یا پہلے زمانے میں جیسے بچے ہوتے تھے، ابھی جو ہے ادب بالکل معاشرے سے چلا گیا ہے۔ لہٰذا جو ہے ہم نے بچوں کو مؤدب بنانا ہے، ہم نے بچوں کو مختلف چیزیں یہاں پر بھی ہم نے بچوں کو سکھانی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وقت کتنا قیمتی ہے، یہ بچے کو جو ہے وہ سکھانا اور ریلائز کرنا ضروری ہے کہ وقت آپ کے پاس یہ وقت بہت قیمتی چیز ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ موبائل ہر وقت استعمال ہو رہے ہیں اور موبائل کے استعمال سے جو ہے وہ بچوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے، تو لہٰذا بچے کو بتائیں کہ آپ نے اپنے اوقات کو جو ہے وہ کیسے منظم کرنا ہے، اس وقت سے آپ نے اور اس فرصت سے کیسے آپ نے استفادہ کرنا ہے، اور کیسے جو ہے آپ نے آگے آنا ہے، اور آگے آ کر آپ نے ایجادات کرنی ہے کہ جس کی اشد ضرورت ہے۔ آپ یہ وقت جو ہے یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر یا مختلف جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر ضائع نہ کریں۔ اسی طرح جو ہے وہ ڈسپلن ہے، ہمارے معاشرے میں یہ ڈسپلن والی بات بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تمام امور میں، اپنی لائف میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، سکول جانے میں، واپس آنے میں، ہر چیز میں جو ہے وہ ہمیں ڈسپلن کی ضرورت ہے۔ اور اسی حوالے سے مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی نظم امورکم، کہ آپ اپنے امور کو منظم کریں، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے امور کو منظم طریقے سے ڈسپلن کے ساتھ جو ہے وہ لے کر چلیں، وقت پر جو ہے وہ ہم پہنچیں، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کریں تو ٹائم پر جو ہے وہ ہم پہنچیں۔ اسی طرح سکول ہم ٹائم پر پہنچیں، نماز جو ہے وہ وقت کے ساتھ اول وقت میں ادا کریں۔ اسی طرح جو ہے وہ آج کل ادب جو ہے وہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، بچے جو ہے وہ مؤدب نہیں رہے اس طرح جیسے جو ہے وہ پہلے ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا جو ہے وہ بڑوں کا احترام کیسے کرنا ہے، اس ثقافت اور اس کلچر کو جو ہے وہ پروان چڑھانے کی ضرورت ہے کہ بچے جو ہے وہ بڑوں کا احترام کریں، بزرگوں کا احترام کریں۔ اسی طرح جو ہے وہ خصوصاً ہمارے مسلمانوں کے معاشرے میں قانون کا احترام جو ہے یہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ایسا کلچر اور ایسی ثقافت ڈیولپ کریں کہ جس میں جو ہے وہ قانون کا احترام ہو۔ فرض کریں ٹریفک کے قوانین ہیں تو ٹریفک کے قوانین کا احترام کرنا اور ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ٹریفک قوانین کے اوپر عمل نہ کیا جائے تو حیات انسانی کو خطرہ ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ ٹریفک کے قوانین کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح بلدیہ کے قوانین ہیں کہ آپ جو ہے وہ کوڑا جو ہے وہ کوڑا دان میں پھینکیں۔ یہ بچوں کو ہم شروع سے ہی ان چیزوں کو سکھائیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہم نے جو ہے وہ کوڑا جو ہے وہ کوڑے دان میں پھینکنا
دینا ہے. ہم نے پوری فضا کو اور تمام جگہ کو جو ہے وہ کوڑا نہیں بنا دینا تاکہ جو ہے وہ حیات انسانی ہی ممکن نہ ہو کہ ہم ماحول کو اتنا آلودہ کر دیں کہ وہاں پر حیات انسانی اور بقائے انسانی ممکن نہ رہے. تو یہ امانت میں جو ہے وہ خیانت ہوگی، ہمارے آنے والی نسلیں وہاں پہ رہ ہی نہیں سکیں گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ قوانین جو ہے قانون کا جو احترام ہے اس کلچر کو اور اس ثقافت کو ڈیویلپ کریں. اسی طرح جو صحت کے قوانین ہیں ان کے اوپر بھی عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. تربیت کو جو ہے ہم نے 3 جو ہے فیس میں آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. پہلا فیس یہ ہے کہ آپ کے بچوں کے اندر خدا داد صلاحیات اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھی ہیں، ان صلاحیات میں نکھار لے آنا، ان کی اخلاقیات بلند کرنا، اور تیسرا یہ ہے کہ ان میں آداب اور قانون کا احترام جو ہے اس کلچر کو فروغ دینا. یہ ہے تربیت. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی جو ہے وہ صحیح معنوں میں تربیت کریں. اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں ایک اور مطلب کی طرف اشارہ کرتا جاؤں کہ تربیت کی 2 قسمیں ہیں. ایک تربیت ظاہری ہوتی ہے اور ایک تربیت عملی ہوتی ہے. تربیت ظاہری یہ ہے کہ آپ کسی کو بول کر کہتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ کریں، بیٹا جھوٹ نہ بولیں، بیٹا غیبت نہ کریں، جو ہے وہ فلاں کام اچھا ہے وہ کریں اور فلاں کام اچھا نہیں ہے یہ جو ہے وہ نہ کریں. یہ تربیت ہے ظاہری. ایک ہے تربیت عملی. تربیت عملی یہ ہے کہ آپ کو بولنا نہ پڑے، آپ کا عمل جو ہے وہ دوسروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور معاشرے کے لیے رول ماڈل ہو. آپ عملی طور پر جو ہے وہ امانت کے اعتبار سے، حقوق ادا کرنے کے اعتبار سے اس معاشرے کو بہت کچھ آپ فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں. یہ عملی طور پر جو ہے وہ آپ کا عمل جو ہے وہ بتائے. جیسا کہ ائمہ علیہ السلام سے روایات میں مروی ہے کونوا دعاۃ لنا بغیر السنتکم، کہ آپ لوگوں کو بلائیں مذہب حق کی طرف اور ہماری طرف لیکن زبان کے بغیر. آپ کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کا عمل ہی جو ہے وہ لوگوں کو آپ کی طرف جو ہے وہ کھینچ کر لے آئے. یہ تربیت عملی ہے. جیسے قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، why do you say what do you not do، کہ جو ہے وہ ایسا آپ کیوں کہتے ہیں کہ جس پر آپ خود عمل نہیں کرتے. لہذا تربیت میں مین چیز ہے کہ آپ خود عملی طور پر جو ہے وہ والدین بچوں کے لیے رول ماڈل ہوں تاکہ بچے ان کو دیکھ کر جو ہے وہ خود اچھی صفات ان کے اندر ایٹومیٹیکلی جو ہے وہ ڈیویلپ ہو جائیں گی. لہذا تربیت عملی جو ہے وہ مین عنصر اور مین جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.